درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان ملت اسلامیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین خواتین، عفت مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، منتظمین جلسہ، کارکنان جلسہ، رضاکاران جلسہ، پہلی بار سرزمین مکیلی بیگچی میں حاضری ہوئی ہے. آپ حضرات سے میری پہلی شناسائی نہیں ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے ندوے کے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں. اس سرزمین سے میرا گہرا تعلق رہا ہے اور میں نے تقریباً ماضی میں آپ کی عیدگاہ بیگچھی میں تقریباً میرے خیال سے 2001 2 3 4 5 عید اور بقرعید کی نمازوں سے پہلے جو خطبہ ہوتا تھا عموماً اور جو ہوتا ہے، اس ناچیز نے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا اور آج بھی یہ سعادت میری قسمت میں آئی. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. پہلے تو واٹس ایپ پر محترم نے جو مجھے جلسے کا اشتہار بھیجا، اس اشتہار کو دیکھنے کے بعد میرے سمجھ سے ایک بات باہر آئے کہ میں نے جس کو دیکھا، جلسے کی سجاوٹ، اور ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک تعلیمی بیداری کانفرنس کی ایک مستقل شکل ہے. میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ آپ کی محنت، مشقت اور اس جلسے کا فائدہ اس وقت تک ہوگا جب آپ کی 100% حاضری اس جلسے میں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہ کہنے والے کو مزہ آئے گا اور نہ پھر ہماری دعوت آپ تک پہنچے گی. مائک میں تو پہنچ جائے گی، یوں تو بے شمار پروگرام اور طرح طرح کی تقریریں اور عمدہ قسم کے بیانات آپ نیٹ پر، یوٹیوب پر جب چاہے دیکھتے ہیں، لیکن آج کی جو خصوصی نشست اور یہ شاندار جلسہ جس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے آپ کے اس گاؤں میں، وہ مقصد اب تک
کہ آپ اللہ کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور جو حضرات چائے خانوں میں یا پھر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، یہ ماحول بنائیں آپ اپنے اس جلسے کو کامیاب کرنے کا۔ یقیناً آپ کی موجودگی جب ہوگی پھر ہمیں مزہ آئے گا۔ اگر آپ کی موجودگی ناقص ہے، آپ یہاں نہیں ہوں گے، تو پھر ہم پوری طرح سے جوش میں یا پھر جو بات آپ کہنا چاہیں گے تقریباً ہو سکتا ہے وہ بات نہ کر پائے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، جلسے کا عنوان اصلاحی معاشرہ، تعلیم بیداری، لیکن اس میں سر فہرست میرا نام اور مجھے جو ٹاپک سبجیکٹ عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کیوں ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کیوں ضروری ہے۔ اب میں تعلیم کے بارے میں کسے سناؤں؟ ان بچوں کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والے یہ بچے ہوں گے، لیکن ان بچوں سے پہلے ان کے گارجین، ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ اور یا ان کی جو مائیں بہن ہے وہ براہ کرم بلڈال میں تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ بزرگوں دوستوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان ہے میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان ہے میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور حضور خیر الورا کی سنت جئیں گے جب تک ادا کریں گے، حضور خیر الورا کی سنت جئیں گے جب تک ادا کریں گے، اور جو گالیاں ہم کو دے رہے ہیں ہم ان کی حق میں دعا کریں گے۔ محترم حضرات، میں نے خطبے میں قرآن مقدس کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت، اور شاید یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی وحی قرآن کریم کی یہ سورۃ العلق کے نام سے ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے نبی محترم سرور دو عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہیں، خلوت میں بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، اس وقت اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بیچا دبایا، پھر فرمایا 3 بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے زور سے لگا کر دبایا، بیچا اور پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھایا گیا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، آپ کا رب بہت کرم والا ہے، بہت مہربان ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، علم بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا۔
تو ابتدائی وحی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا، تعلیم کا، ایڈوکیشن کا، گیان کا حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اور بغیر پڑھے، بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے اس دنیا میں آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یاد رکھیں، تعلیم ایک زندگی ہے، جہالت ایک موت ہے، علم ایک روشنی ہے اور جہالت تاریکی اور اندھیرا ہے۔ علم حق ہے اور جہالت باطل ہے۔ علم ہدایت کا راستہ اور جہالت ضلالت اور گمراہی کا راستہ۔ علم جنت کی طرف لے جانے والا راستہ اور جہالت دوزخ کی طرف لے جانے والا راستہ۔ بغیر علم کے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، تعلیم ایک وحدت ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اسی مقصد کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبان کے دوحل فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ To get education is compulsory for all Muslims, men and women. ودیا پاٹن پرفیکٹ مسلم نرداری کا کرتب ہے، اور یہ ذمہ داری، یہ کرتب اور یہ رسپانسبلٹی آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں نہیں پائی جاتی۔ ہم تعلیم سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، ہماری تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ہم جہالت کے دلدل میں، سمندر میں آج تک گرفتار ہیں، یقیناً آج تک گرفتار ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ جانیں گے تو اس نے ایک رپورٹ تیار کیا 2009 کے اندر، اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت، سماجی حالت، تعلیمی حالت بالکل اور دلت پچھڑوں سے بہت ہی کم ہے۔ یہ بتایا ہمارے صورتحال۔ صرف چند مدارس قائم کرنا، چند اس کانوینٹس میں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم پوری طرح سے تعلیمی میدان میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کا ہیرو اور اسلام کا جانباز سپاہی نہیں بنائیں گے۔ بہترین فوج، بہترین کمانڈر، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر اور بہترین وکیل اور بہترین وزیر اور بہترین ایڈمنسٹریٹو، بہترین انتظامیہ نہیں بنائیں گے، تب تک ہم معاشرے کے اندر اچھی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو معلوم، یہ مقابلتی دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ اس دور میں ہم دوسرے مذہب والوں سے بہت پیچھے ہیں، چونکہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، اس موضوع کے مناسب سے ابھی تک میں عوام کو اس جلسے میں ان کی شرکت کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں کس سے مخاطب ہوں؟ علماء کرام الحمدللہ وہ جانتے ہیں، وہ یہاں اپنی گزارشات ہی نہیں بلکہ وہ اپنی تقریر سے، نورانی بیانات سے وہ آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، وہ طلب ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں۔ صرف یہ پنڈال سجا لینا، قمقمے لگا لینا اور روشنی کا انتظام کرنا یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی آپ کی مکمل شرکت ہونی چاہیے۔ میں پھر سے بار بار آواز دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر گپ شپ میں آپ اس ٹائم کو پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں، اس کو آپ غنیمت سمجھیں۔ یہ کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے، آپ بیٹھیں، نہ جانے علماء کرام کی کون سی ایسی بات آپ کو لگ جائے کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ نہیں جانتے۔ یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے، یہ ضروری موقع ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، تعلیم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو پا کر انسان ثریا تک پہنچتا ہے، اور جس کو پا کر انسان اپنی دینی اور دینی زندگی کو چمکا سکتا ہے، تابناک بنا سکتا ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی
روح نہیں ہے، کوئی اسپرٹ نہیں ہے اور اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، وہ اپنے راستے کو متعین نہیں کر سکتا ہے کہ اسے کسے جانا ہے۔ تعلیم ہی وہ ڈائریکشن، وہ سمت پیش کرتی ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ بزرگ دوستو، درود شریف پڑھیے، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستو، میرے خواتین مائیں بہنوں، کہ اسلام کی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس میں پڑھنے کا حکم دیا۔ قلم سے کے ذریعے انسان کو سکھایا وہ جانتا نہیں تھا۔ اتنی بڑی اہمیت والی آیت آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ قرآن 1450 سال پہلے ضرور نازل ہوا، لیکن قرآن آج کے پریزنٹ سیناریو میں، آج کے موجودہ دور میں، آج کے ورتمان اسٹیٹس میں مخاطب کر رہا ہے۔ ہر زمانے کے لیے قرآن ہے، یہ نہیں کہ نازل ہوا اور ختم ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہر زمانے کے لیے، یہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، ہدی للناس، یہ فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت۔ کہاں ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں صرف پڑھنے کے حد تک، لیکن اس میں تدبر، تفکر، غور و خوض، اس میں ریسرچ اور اس میں کوئی تحقیق نہیں کرتے، اس کے معنی پر ہم غور نہیں کرتے۔ سرسری پڑھ لینا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن اس کا مدعا اور اس کے معنی مفاہیم تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جلسہ اس سلسلے کی ایک گھڑی ہے۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے پوری دنیا کو علم کا درس دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود معلم تھے۔ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امی پیدا فرمائے جن کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ علوم و کمالات کے حامل اور مالک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقتصادیات کے، معاشیات کے، اکنامکس کے، طب کے سب سے بڑے عظیم ڈاکٹر تھے، سب سے بڑے عظیم مصلح تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے، ڈر گئے، آپ کو پسینہ آ گیا۔ آپ وہاں سے نکلے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، آپ نے سارا یہ فرمایا کہ ایک فرشتہ، ایک شخص آیا، میں اسے جانتا نہیں تھا، اب مجھے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے، مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے۔ آپ ڈر رہے ہیں، فرما رہے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ آپ کو اڑایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلی خاتون جو اسلام لے کر آئی، لیکن تجربہ کار خاتون تھی اور مکہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون، جس نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آڑے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کو تقویت پہنچانے میں شب و روز آپ نے قربانیاں پیش کی۔ ان کی قربانی کا ذکر ابھی مخصوص نہیں ہے، برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھارت بندائی، تسلی دی، تسلی کے الفاظ بخاری علیہ رحمہ نے نوٹ کیا، کلا لا یحصیک اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پھر صفات بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی خود صفات بیان کر رہی ہے، کیا؟ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ ناتا جوڑنے والے، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے، ضیافت کرنے والے، استقبال کرنے والے،
وَتَحْمِلُ الْكَلْ، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بے روزگاروں کو روزگار سے لگانے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں آپ کام آنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے سب سے بڑے مصلح اعظم، سب سے بڑے سماج سدھارک، سب سے بڑے ریفارمر، سوسائٹی ریفارمر تھے۔ آپ نے پوری دنیا کو ایک درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس دن کے حساب سے آئیڈیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا کر دکھایا، یہ بھی برت کر فرمایا کہ سماج کو کیسے سدھارا جاتا ہے، ایک گری ہوئی ایک دبی کچلی سوسائٹی کو کیسے عروج پر لایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، جو ننگا ہے اسے کپڑا پہناؤ، چلتے پھرتے جو راستہ بھٹک گیا ہے اس کو راستہ دکھا دو، اور آپس میں اتحاد کی بات کرو، میل جول کر رہو، آپس میں نفرت، عداوت، بغض کا ماحول تیار مت کرو، آپس میں جوڑ کر رہو، مل کر رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ترغیب دی، اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں صرف ہم سنیں اور اس پر عمل نہ کریں، بلکہ ہم عمل کریں گے۔ کیوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نے نوری ہے نہ ناری ہے۔ بزرگان ملت اسلامیہ، یہ دنیا اگر علم سے خالی ہو جائے تو یقیناً ہمیں صرف ضلالت کی راہ، گمراہی کی راہ، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں گے، تو ہمارے گھر روشنی ہوگی، ہمارے گھر ترقی آئے گی، ہمارا گھر پروگریس سے لبریز ہو جائے گا، ہم ایک ترقی یافتہ عوام کی، ترقی یافتہ قوم کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ آج ان میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ تعلیم نہ ہونے کی۔ جب ہم پتہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، دال چاول کے لیے جب آپ کوٹا جاتے ہو ڈیلر صاحب کے پاس، تو آپ کو ڈیلر صاحب کہتا ہے کہ یہاں سائن کیجیے، دستخط کیجیے۔ آواز جا رہی ہے آپ تک؟ سن رہے ہیں بیدار نماز کے ساتھ؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کو سائن کرنا آتا ہے، دستخط کرنا آتا ہے، دستخط کر لیتے ہیں، اور جس کو نہیں آتا وہ ٹھپا لگاتے ہیں، انگوٹھا چاٹتے ہیں۔ آپ رجسٹر کو دیکھیے، کتنے لوگ سائن کرنا جانتے ہیں؟ کیا بھائی؟ کتنے لوگ لکھنا جانتے ہیں؟ علامہ بالقلم، پہلے وہی قلم سے سکھایا ہے۔ آج قلم کا استعمال ہی نہیں ہے، قلم سے تو ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی، ہاتھ میں ریوالور، گن، مشین گن، توپ۔ ہم تخریب کاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نشر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمیں قلم کو استعمال کرنے کا اور صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا، علامہ بالقلم۔ لیکن آپ دیکھیے، خود آپ محلے میں دیکھ لیجئے کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ باہر سے کوئی چٹھی آتی ہے، آپ کو چٹھی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، کچھ بھی آ گیا، کہیں سے بھی کچھ آ گیا آپ کے نام، دیکھیے صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں ماسٹر صاحب، دوڑے وہاں پر۔ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ یا آپ کیوں نہیں پڑھے؟ آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے بچے پڑھیں گے۔ اگر آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہوگی تو یقیناً ان کے بچے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اور ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہوتا ہے۔ ماں جاہل تو بچے جاہل، ماں نادان تو بچے نادان۔ ماں پڑھی لکھی ہوں گی تو یقیناً اس کو تعلیم کی زیور سے ہر وقت آراستہ پیراستہ کریں گی، سجائے گی، اس کو کہے گی کہ جلدی جاؤ، اسکول کو جاؤ، مدرسے کو جاؤ۔
قرآن پڑھو، یقیناً. اور جب خود پڑھے لکھے نہیں ہوں گے پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ تعلیم کا مقصد ہدایت، روشنی، ترقی ہے. جب تک پرانے دور کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا، وہ زمانہ مسلمانوں کا، ان کے ترقی کا، ان کے عروج کا دور تھا. مسلمانوں نے دنیا کو طب دیا، ڈاکٹری دی، ڈاکٹرز پیدا کیے، معاشیات دیے، الجبرا دیا، جیومیٹری دی. جابر بن حیان کو دیکھیے، میتھمیٹکس، حساب، الجبرا کا فارمولا، جابر بن حیان. کیمسٹری کے بہترین ماسٹر کس نے دیا؟ لیکن آج کیوں نہیں ہے؟ اور یہ دینی زمانے کے ساتھ لوگ الگ الگ، اسکول کے لوگ الگ، مدرسے کے لوگ الگ، مکتب کے لوگ الگ، خانقاہ کے لوگ الگ، اور یونیورسٹی کے لوگ الگ. جانتے ہیں نقصان کس نے؟ اس نقصان کا ذمہ دار کون؟ انگریز. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. میری بات جہاں تک جائے گی، تعلیم یافتہ جو یہاں پر ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات کو سمجھتے ہیں کہ بخوبی اگر وہ تاریخ پڑھتے ہیں، اتہاس پڑھتے ہیں. 1857 میں انگریز ہندوستان میں جب پوری طرح سے مسلمانوں کو دبوچنے کی کوشش کی، اور ہندوستان کو لوٹنا تو تھا ہی تھا، لیکن انگریز کا کٹر اور ایک نمبر کا دشمن اگر ہے اور تھا تو یہ مسلمان. کون؟ آج بھی، ایون آج بھی دشمن یہ مسلمان ہے، اور آج بھی اس کے چیلے چپاٹے موجود ہیں. میں وہاں تک جانا نہیں چاہوں گا، بس میں اشارے میں بات کرتا ہوں. تو اس نے دین اور دنیا کی تقسیم کی داغ بیل ڈالی، چند لوگوں کو خریدا، اور اس کے اندر رول اینڈ ڈیوائڈ کا کام کیا کہ حکومت کرو، بانٹو حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول. آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو جتنے باہوشیار لوگ تھے وہ تو پوری طرح سے سمجھ گئے اس اسکیم کو، اس چالاکی کو کہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں ترقی سے روکنا چاہتا ہے. اور اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ علماء دیوبند کے ایک بڑے سرخیل مجاہد آزادی، تحریک ریشمی رومال کے بانی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ صادر فرمایا ہے. مقصد تھا انگریزی ماحول کو، انگریز کی تعلیم کو، ان کے چال چلن کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو، اور ان کے تہذیب کا بائیکاٹ کرنا تھا. انگریزی پروڈکٹس کا، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا مقصد تھا، اور ان کو دبانا مقصد تھا. اس وقت انہوں نے یہ فتویٰ دیا جب انگریز ان کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف سے مجبور کرنے لگے. آپ نے ایک شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں. تو میں کر رہا تھا کہ علم ایک روشنی ہے، اور اس روشنی کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. آج طرح طرح کے مصیبت اور حالات نے ہمیں اس زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم کوئی مستقل فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم پر 47 سے لے کر اب تک 2022 اور پھر 23 جو ابھی چل رہا ہے، طرح طرح کے امتحانات ہمارے لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ آج بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیدار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اور ان سے لڑنے کے لیے صرف ایک ہتھیار، وہ ہتھیار ہے علم کا. کس کا ہے؟ علم کا. علم پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، اس کے ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھائیے. سائنس بھی پڑھائیے، ضروری ہے. قرآن سارے علوم کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن میں کم و
و بیش 1000 آیات سائنس سے متعلق ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق میں غور دیکھیے, یہ ستارے سیارے کا نظام دیکھیے, یہ سولر سسٹم سے دیکھیے. آپ پڑھیں گے, غور کریں گے, ترجمہ معنی کے ساتھ پڑھیے, امام صاحب سے پڑھیے. یہاں مدارس ہیں اور مقتدر علماء اکرام ہیں, مفسرین ہیں, پڑھیے, سمجھیے, تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن سارے چیزیں موجود ہیں, کہاں مدرسہ نہیں ہے, کہاں مکتب نہیں ہے, کہاں امام نہیں ہے, کہاں مسجد نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی سورس اتنا مضبوط ہے کہ سب کے پاس موبائل ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ہم سرچ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں. ہم فلموں میں, گانوں میں اور شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے اصل مقصد سے ہٹے ہوئے. یہ نونہال بچے ہم جب سے بول رہے ہیں, یہ کتنے بچے حاضر ہیں. آپ پنڈال کو دیکھیے, جلسے کی لمبائی چوڑائی کو دیکھیے, جغرافیہ کو دیکھیے, اور یہ خال خال ایسا لگ رہا ہے کہ کہنے والے زیادہ ہیں اور سننے والے کم ہیں. مکیلی بلگچھی والوں, بار بار میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ کم سے کم ابھی بھی تشریف لائیے. میں تو ماحول کو صرف بنا رہا ہوں. اصل ہمارے اس جلسے کے دوران ہمارے مفکر اور باکمال استاد جو تقریباً یہ استاد اساتذہ ہیں, حضرت مولانا کفیل صاحب دعوت برکات میں تشریف لا چکے ہیں. ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کیا اور میری بساط کیا, ان علم سے مالا مال کریں, مستقبل کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کریں. آج جو بھی بڑا ہے وہ آگے بڑھا ہے, نالج کو حاصل کیجئے. اور یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں صرف 2 منٹ لوں گا. یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جدید علوم نے قدیم علوم کو پٹخ دیا ہے, مات کر دیا ہے. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور میڈیا دیکھیے کیا کمال ہے, پرنٹنگ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, دیکھیے آپ پوری دنیا کی خبروں کو, انفارمیشنز کو سیکنڈوں میں سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آپ کتنا بڑا کمال ہے. اور یہ سارے کمالات یہ علم اور ٹیکنالوجی کی کارستانی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میدان میں ہم بڑھیں اور آگے بڑھیں, اور یقین اپنے آپ کو اس میدان میں جب قدم ڈالیں گے تو انشاءاللہ مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں آئیں گی, لیکن ان کو جھیلتے ہوئے, ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں آگے گزرنا ہوگا. کیونکہ ان مع العسر یسرا, ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے, ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے. سب سے پہلے پریشانی پھر آسانی. ان بچوں کو آپ پڑھائیں, خود پڑھیں, اور خاص طور پر اپنے خواتین ماؤں بہنوں سے میں عرض کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ضرور حاصل کریں. کیونکہ اس تازہ ترین دور میں اگر ہم جینا چاہیں گے تو صرف ایک پلہ کافی نہیں ہے. جب تک ان چیزوں کو لے کر ہم نہیں چلیں گے تب تک ہماری زندگی یقیناً ہر میدان میں ناقص ہو سکتی ہے. ہم کسی دوسری کی کیا رہبری کریں گے جب وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوگی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل صالح توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا